أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے اس دنیا میں ہم تمام کو پیدا فرمایا. ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، تیرے پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے تو قابل تذکرہ کوئی چیز نہیں تھا. آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، اور آج کے 100 سال کے بعد بھی ہم میں سے کوئی بولو نہیں رہے گا. یہ درمیانی زندگی مابین 60 و 70. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان میں رہے گی. اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ پاک 70 سے زیادہ 75 80 90 تک 100 تک پہنچا دے. عام طور پر عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 اور 70. یہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی پر اللہ پاک قبر کی ہزاروں سال کی زندگی یا تو قبر انسانوں کے لیے جنت کا باغ بنے یا تو جہنم کا گڑھا بنے. دنیا کے اچھے اعمال ہے تو قبر انسانوں کے لیے جنت کا باغ بنے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی اگر گزار کر کے چلے گئے تو زندگی تو گزر جائے گی، زندگی تھوڑی رکے گی. لیکن اس پر جو قبر میں فیصلہ ہونے والا ہے وہ اللہ حفاظت فرماوے. یا تو جنت کا باغ بنے گا یا تو جہنم کا گھڑا بنے گا. دو ہی چیزیں ہیں، اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ہوگا اور برے اعمال کا نتیجہ بولو برا ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ کے برابر اگر کسی نے نیکی اور خیر کا عمل کیا، اللہ پاک قیامت کے میدان کے اندر بتائے. ذرہ کے برابر اگر کسی نے برائی نافرمانی گناہ والا عمل کیا، اللہ پاک اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن عطا فرمائے. ہمارے کندھے پر 2 فرشتے ہیں. کون سے فرشتے ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہمارے کندھے پر دونوں فرشتے ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں. یہ تیری آنکھوں کا عمل ہے، یہ تیری زبان کے بول ہے، یہ تیرے دلوں کے وساوس ہے، یہ تیرے پیروں کا چلنا ہے، یہ تیرے ہاتھوں کا پکڑنا ہے، یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ ہے، یہ تیری تجارت ہے، یہ تیری ملازمت ہے، یہ تیری فیکٹری ہے، یہ تیرا کھیت ہے، یہ تیری جوانی ہے، یہ تیرا تر بڑھاپا ہے، یہ تیری اپنے بچوں کی شادی ہے. جو کچھ آدمی دنیا میں کرے گا یہ فرشتہ اس کو نوٹ کر لے گا. پھر پوری زندگی کا حساب اللہ پاک قیامت کے میدان کے اندر دفتر کی شکل میں انسانوں کو عطا فرمائے. پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، جب سے بالغ ہوئے اور جب سے اللہ کے حکم ہمارے اوپر نافذ ہوئے اور جب سے ہر چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالبہ ہے،
उस दिन से लेकर मौत तक जो कुछ किया, ये दोनों कंधे पर बैठने वाले फरिश्ते उसको लिख लेते। हम गुनाह करके भूल जाते हैं, लेकिन फरिश्ता लिखना नहीं भूलेगा। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। आदमी अपनी जुबान से जो भी निकाले, अच्छी बात भी निकाले, बुरी बात भी निकाले, अल्लाह का नाम, सुबहान अल्लाह, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ, किसी को अच्छी नसीहत करना, सच बोलना, ये भी जुबान का अमल है। और झूठ बोलना, गीबत करना, बुराई करना, चुगली करना, तोहमत लगाना, नाजेबा अल्फाज निकालना, गाली गलौज करना, ये भी बोलो जुबान से निकलेगा। जो उसने निकाला, अल्लाह पाक कुरान पाक के जरिए से बतलाते हैं, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। आदमी की जुबान से जो कुछ निकलता है, ये बैठने वाला फरिश्ता उसको लिख लेता है। हम झूठ बोल के भूल जाते हैं, झूठी कसमें खाकर दिन भर में 50 मर्तबा खाई, भूल गए। कोई कहे कि तूने कसम खाकर ये माल दिया है, मैंने कहा कसम खाई है, आदमी भूल जाता है। लेकिन बैठने वाला फरिश्ता वो तो हर चीज को नोट करेगा। यअलमु खाइनतल अयुनी वमा तुख्फी सुदूर। आंखों की खयानत को जानने वाला अल्लाह है, और दिलों में चलने वाले वसाविस को भी अल्लाह ही जानने वाला है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बेटे ने अपने वालिद की शिकायत की। बाप अपने वालिद के माल को इस्तेमाल कर लेता था बगैर इजाजत के। बेटे के पैसे पड़े हैं और 500, 1000, 5000 की जरूरत पड़ी तो उसने ले ली। तो बेटे ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत, अल्लाह के नबी, मेरे वालिद मेरे माल में से बगैर इजाजत के माल खर्च कर देते, अपनी जरूरत में इस्तेमाल कर लेते। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे से कहा, जाओ अपने अब्बा को बुला कर ला। सच्चाई का जमाना है। बेटा अब्बा जान के पास आकर कहने लगा, अब्बा जान चलो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुलाते हैं। बाप ने बेटे को पूछा, बेटे क्या मसला है, क्यों हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को बुलाते हैं? तो बेटे ने सच बात कह दी कि मैंने शिकायत की, आप मेरे माल में से बगैर मेरी इजाजत के माल को खर्च कर देते हैं। मैंने शिकायत की, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाने के लिए भेजा है। यअलमु खाइनतल अयुनी वमा तुख्फी सुदूर। आंखों की खयानत को अल्लाह जानने वाला और दिलों के वसाविस को भी जानने वाला बोलो कौन है? अल्लाह। साथ में लेटने वाली बीवी को पता नहीं, पार्टनर को पता नहीं, बस में चलने वाले मुसाफिर को पता नहीं कि मेरे दिल में क्या चलता है, लेकिन अल्लाह पाक को हर चीज मालूम। तमाम मसाइल, तमाम इंसानों की जिंदगी, सारी दुनिया में कितने जानवर हैं, कितने घोड़े हैं, कितनी मक्खियां हैं, कितने सांप हैं, कितने इंसान हैं, कितने जिन्नात हैं। यअलमु मसाक़ीर अल-जिबाल। पहाड़ों का वजन जानने वाला बोलो कौन है? अल्लाह है। वो मकाइल अल-बिहार। समंदर के पानी का नाप, पैमाना जानने वाला अल्लाह है। पहाड़ों के ऊपर रहने वाली मखलूक अल्लाह जानता है। समंदरों की तह में रहने वाली मखलूक को भी बोलो अल्लाह जानने वाला। अल्लाह तो बड़ा कादिर मुतलक है,
अलीमुम बिजाति सुदूर है, इंसानों के दिलों में चलने वाली तमाम बातों को जानने वाला है। हम धोखे में न रहे, इनको कुछ पता ही नहीं। अल्लाह पाक को इंसानों की दुनिया के 50,000 साल पहले पैदा होने के, इस दुनिया के 50,000 साल पहले अल्लाह पाक ने इंसानों के लिख दिया, ये बदवक्त होगा, ये नेक वक्त होगा, इसको कितनी रोजी मिलेगी, इसकी कितनी उम्र होगी, ये दुनिया में कहां रहेगा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कयामत का इल्म एक अकेले अल्लाह को। अल्लाह पाक ने सारी दुनिया का एक निजाम किया कि सारी दुनिया में आइंदा कल क्या होने वाला है, इंसान कहाँ रहता है, कहाँ उसकी मौत आएगी। होता है ना, बाद मर्तबा यहाँ रहने वाला अहमदाबाद में गया, बाद यहाँ रहने वाला मक्का मुकर्रमा में गया। अल्लाह पाक सब चीजों को जानने वाले। आइंदा कल हमारे साथ क्या मामला होगा, तंदुरुस्ती रहेगी या बीमारी रहेगी, जिंदगी रहेगी या मौत रहेगी, ये निजाम अल्लाह पाक की तरफ से। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर बेटा अपने अब्बा को जाकर कहने लगा, अब्बा जान मैंने शिकायत की है और आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते। अब बाप बेटे जाने लगे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। वो जमाना शेर शायरियों का था, हर घर में शायर मौजूद थे, अशार बनाते थे। बाप भी बहुत बड़ा शायर था। उसने दिल ही दिल में बाप बेटे पर जो एहसान करता है वो अशार की शक्ल में बना दी। बेटे के वजूद का जरिया बाप है। बेटे को उंगली पकड़कर बाप चलना सिखाता है। बाप गीली जगह पर सोता है, बेटे को सूखी जगह पर सुलाता है। बाप भूखा रहता है, बेटे को पेट भर के खाना खिलाता है। माँ खून का दूध बनाकर बेटे को पिलाती है। बाप के जितने एहसानात है बच्चे पर, उसको अशार की शक्ल दे दी और ये दिल ही दिल में बन रहा है। अभी कलमबंद अशार नहीं लिखे, जुबान से कहे भी नहीं, चूंकि जा रहे बाप और बेटे। तो ये शायर थे, उन्होंने दिल ही दिल के अंदर बाप बेटे पर जो एहसान करता है वो तमाम अशार की शक्ल में अपने दिल ही दिल में अशार बना दी बाप ने। अब ये दोनों हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहे हैं। दिलों के भेद को जानने वाला बोलो कौन है? अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को भेजा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और ये पैगाम देकर भेजा, ये बाप और बेटे दोनों आपके पास आते हैं। आप पहले बाप ने अपने बेटे के एहसान के मामले पर जो अशार बनाए हैं, आप पहले वो अशार सुन ले, उसके बाद फैसला करना। अब ये बाप बेटे पहुंचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप की तरफ मुतवज्जे हुए और यूं कहा कि तुमने बाप बेटे पर जो एहसान करता है, आपने दिल ही दिल में जो अशार बनाए हैं वो अशार मेरे को सुना दो। बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने अपनी जुबान से नहीं कहा, मैंने कलम के जरिए से किसी कागज और कापी पे नहीं लिखा, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चल गया कि भाई जो अशार आपने बनाए हैं वो अशार मेरे को सुना दो। लेकिन अल्लाह के नबी की तरफ से हुक्म हुआ
وہ اشعار سنا دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باپ نے وہ تمام اشعار جس کا ترجمہ آپ کے وجود کا ذریعہ ہم بنے، انگلی پکڑ کر ہم نے آپ کو چلنا سکھایا، بولنا سکھلایا، کھانا پینا سکھلایا، سوکھے پر آپ سوتے تھے، گیلے پر ہم لوگ سوتے تھے، آپ کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے، ہم بھوکے رہتے تھے۔ جتنے بھی باپ اپنے بچوں پر احسان کرتا ہے وہ تمام اشعار کی شکل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اشعار سننے کے بعد، چونکہ اللہ پاک تمام انسانوں کے بھید کو، دلوں کے حالات کو، دلوں میں چلنے والے وساوس کو، دلوں میں بننے والے تمام اشعار کو جاننے والا بولو کون ہے؟ ارے بولو، اللہ ہے۔ تو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو باپ نے پورے اشعار بتلا دیے۔ جب باپ اشعار بتلا رہے تھے اس وقت کے اندر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کتنا بڑا باپ اپنے بیٹے پر احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی جو شکایت تھی، میرا مال بغیر اجازت کے میرے والد استعمال کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے۔ لیکن دلوں کے بھید کو جاننے والا بولو کون ہے؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین کی خبر رکھنے والا ایک اکیلے اللہ ہے۔ آسمان زمین کے درمیان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی خبر رکھنے والے اللہ ہے۔ ما یکون من نجوا، جب دو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دو کے علاوہ تیسرا جاننے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے نبی نے اللہ کا تعارف کروایا، ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو اللہ کا تعارف کرا کر یوں کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کا یقین دلوں میں اتارو، اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں بٹھاؤ، وہ پکڑنے والا ہے، وہ بارش کے برسانے والا ہے، وہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ روزی کے مسائل کو ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کرنے والا ہے، وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے، ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کرے، ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز کر دے، وہ ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، وہ زندگی کی شکل میں انسانوں کو موت دے، موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے، وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، حکم دنیا میں اللہ کا چلے گا اور سلطنت اکیلے اللہ ہی کی چلے گی، اسی کا تسلط ہے، ساری دنیا میں کنٹرول ایک اکیلے اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق۔ اس کی کامیابی کا راستہ دنیا کے غریب ہو، مالدار ہو، مرد ہو، عورت ہو، دیہات کا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، ان تمام کی کامیابی کا راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں کی اتباع ہے۔ اگر ہم چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں چاہتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اختیار کرنا پڑے۔ جب ہماری زندگیوں میں دین آ جائے گا
تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی خوشگوار بنائیں گے. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسائل نہیں، کوئی مشکلات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کیس کباڑا نہیں. مال کی بنیاد کے اوپر دنیا کا ٹینشن ختم نہیں ہوگا. یہ ہم کو دھوکا ہے. زیادہ مال ہوگا تو چین سکون اطمینان ہوگا. ارے بولو مال والے پریشان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو پریشان. کیوں پریشان ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا دین ہے تو چین سکون اطمینان ہے، اور اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے تو پریشانی، پرابلم، مسائل، مشکلات، بے برکتی. اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے انسانوں کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا. ایمانداری کے ساتھ بتلاؤ ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی کہ نہیں؟ ارے بولو پریشانی، ٹینشن، پرابلم. کیا بات ہو گئی؟ مال بہت ہے، کھیتی باڑی میں اناج بہت اچھا پیدا ہوتا ہے، پیداوار بہت اچھی ہے، گاڑی، نوکر، چاکر، سونا، چاندی، روپیے سب کچھ موجود ہے. لیکن زندگیوں میں دین، اللہ کے احکامات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر ہے تو کامیابی ہے، اور اگر طریقے نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے. پہلی منزل قبر کی. اس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کو دیکھ کر دنیا میں بھی چین سکون، اور قبر کی زندگی بھی اللہ پاک جنت والی بنائی. قبر یا تو جنت کا باغ بنے، یہ سوتا رہے گا، یہ چین سکون میں سوئے گا قبر میں. کہنے والا کہے گا نم کنومت العروس، جیسے دلہنیں سوتی ہے ایسے تو سو جا. جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی ہوائیں آئے گی، اور یہ تمام نعمتوں کو دیکھ کر یہ قبر میں جانے والا کہے گا اقیم الساعہ، اے اللہ تو قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں ہمیشہ اپنے جنت کے ٹھکانے میں چلا جاؤں. 60-70 سالہ زندگی کے اوپر قبر کی زندگی. آدم علیہ السلام سے آج تک جن کا انتقال ہوا وہ سب کے سب قبر میں ہیں. آدم علیہ السلام کو 5000 سال ہو گئے. اس وقت کے اندر جن لوگوں کا انتقال ہو گیا وہ ابھی تک کہاں ہے؟ بولو ارے بولو. 5000 سال تک اس دنیا کی اچھی زندگی گزارنے والا قبر میں راحت، چین، سکون، اطمینان کے ساتھ سویا. میں آپ بھی مر کر سیدھے کہاں جائیں گے؟ بولو قبر میں. اور قیامت تک 100 سال کے بعد ہے، 200 سال کے بعد ہے، 500 سال کے بعد ہے، ہمیں پتہ نہیں. اس کی راحت، اس کا اطمینان، اس کا چین اس دنیا کی زندگی کے اچھے برے اعمال پر موقوف ہے. اگر اچھے اعمال کر کے چلے گئے تو اللہ پاک قبر کی زندگی راحت والی بنائے. ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. مابین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان کی زندگی ہے. پھر پل صراط کا راستہ. کتنا راستہ ہے؟ کتنے 100 سال کا راستہ ہے؟ 1500. بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. اس دنیا کی اچھی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، اور نیچے جہنم بنی ہوئی ہے. اگر اچھے اعمال ہے، اللہ کے احکامات ہے،
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, शादी में, खुशी में, गमी में, सफर में, हजर में, रात में, दिन में, कमाइयों में खर्च करने में, इबादत में, मामलात में, माशरत में, अखलाकियात में, जवानी में, बुढ़ापे में, कपड़े पहनने में, खाना खाने में, पानी पीने में, रात को सोने में, सुबह उठने में, नमाज के पढ़ने में, हर चीज के अंदर अगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके भी मौजूद है और अल्लाह का हुक्म भी मौजूद है तो ये आदमी पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगा। इसलिए हदीस के अंदर आता है ना, जिसने 5 नमाज एहतमाम के साथ पढ़ेगा अल्लाह उसको 5 लाइन का इनाम देगा। पहला इनाम ये मिलेगा, रोजी में बरकत होगी। सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, अगर मकान की जरूरत है तो बोलो मकान अल्लाह देगा। अगर बच्चों के रिश्ते में रुकावट आ रही है, इसकी नमाज की पाबंदी की बरकत से अल्लाह पाक रिश्ता आसान करे। जिस लाइन की रोजी में तमाम चीजें आ गई, खाना पीना, मकान, रोटी कपड़ा और मकान, उसके रिश्ते, इन तमाम चीजों को अल्लाह पाक आसान कर देंगे। जो नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोजी में अल्लाह पाक बरकत देगा, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगा, कब्र में अल्लाह पाक राहत देंगे, अजाब कब्र से अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। नामा अमल सीधे हाथ में देंगे। नामा अमल किस में देंगे बोलो? और जिसको नामा अमल सीधे हाथ में मिल गया वो तो खुशो खुर्रम हो जाएगा। और 5वीं बात बतलाई, बगैर हिसाब किताब के आदमी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अगर अल्लाह पाक अल्लाह की नेमतों का हिसाब लेने पर आ जावे, बोलो मैं और आप हिसाब दे सकते? अरे बोलो, ईद के दिन आपने अपने बच्चों को 100 रुपए दिए और दूसरे भाई ने कहा कि अब्बा इसने 100 रुपए वापस दिए, तो बाप हिसाब लेता है और बेटे को पूछता है कि बेटे 100 रुपए कहाँ लगाया? 5 रुपए चकडोल में बैठा, 5 रुपए का बर्फ खाया, 5 रुपए की जलेबी खाई, उसको पसीना हो जाता है। अरे बोलो हो जाता है कि नहीं? 100 रुपए का हिसाब देने पर बच्चे को ईद के दिन पसीना हो जाता है और याद नहीं आता, और हिसाब करते करते आधे पर आकर गाड़ी अटक जाती है, अब्बा मेरे को याद नहीं। मैं और आप कयामत के दिन अल्लाह पाक की तरफ से अगर हिसाब अल्लाह पाक लेवे, लतुसअलुन यौमइदिन अनिन नईम, अल्लाह पाक फरमाते हैं एक एक नेमतों का हिसाब अल्लाह पाक कयामत के मैदान के अंदर लेंगे। हमने तुमको जिंदगी दी, हमने तुमको जवानी दी, हमने तुमको अच्छा माहौल दिया, हमने तुमको बीवी दी, हमने तुमको बच्चे दिए, हमने तुमको गर्मी सर्दी की लाइन की चीजें दी, हमने तुम्हारे नबी को भेजा, हमने कुरान पाक को उतारा, हमने दावत की मेहनत के जमाने में तुमको पैदा किया, हम तुमको इज्तिमा में लेकर आए। एक एक नेमत अल्लाह पाक की तरफ से पूछी जाएगी। लेकिन जो नमाज का एहतमाम करेगा, बोलो इसको अल्लाह पाक बगैर हिसाब किताब के, अरे बोलो जन्नत पे दाखिल कर देगा। नियत करो इंशाल्लाह आज से लेकर मौत तक, आज से लेकर मौत तक पूरी जिंदगी नमाज एहतमाम के साथ पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा? सब हाथ उठाओ। कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, और सारी दुनिया में नमाज जिंदा हो जावे उसकी मेहनत भी मैं और आप करेंगे। आपकी मस्जिदों की कारगुजारी आई कि कहीं 25%, कहीं 30% नमाज हो रही है, 70% मजमा अभी मस्जिद से दूर है। बोलो अगर अल्लाह की रहमतें कैसे आएगी? अरे बोलो चीजों में बरकतें कैसे आएगी? फैसले हमारे हक में कैसे आएंगे? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इस उम्मत में अगर 50% तक नमाज जिंदा हो गई, 50% तक, 50 के ऊपर हो गई, 51%,
50 तक तो अगर ये उम्मत नमाज पर आ गई तो अल्लाह बातिल को रोक देगा, और 51% 50 के ऊपर आ गए तो दुनिया में हक फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमारी 20-25% नमाज है। अरे बोलो, ये बहुत बड़ी कमी है। जिस मेहनत के जरिए से, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा को लकोदक मैदान में छोड़ा, मक्के की सरजमीन पर, और हुक्म अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अब आप चले जाओ। अल्लाह का हुक्म था। किसका हुक्म था बोलो? बीवी ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? कोई आबादी नहीं, कोई इंसान नहीं, पानी खाने का कोई इंतजाम नहीं, कोई मार्केट नहीं, और ऐसे लकोदक मैदान के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा और इनके बेटे इस्माइल को छोड़ करके जा रहे, तो क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हाँ, अल्लाह के हुक्म की बुनियाद के ऊपर मैं छोड़ करके जा रहा हूं। अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करने के लिए है। अल्लाह का हुक्म नमाज का, रोजे का, ज़कात का, हज का, आंखें नीची करके चलने का, उल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सार, माँ बाप के साथ अच्छा मामला करना, सिला रहमी करना, सच बोलना, ये सब क्या है? अरे बोलो, अल्लाह के अहकामात। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा ने जब सुना कि मेरे शोहर अल्लाह के हुक्म की बुनियाद के ऊपर छोड़ करके जा रहे हैं, अब क्या पैगाम दिया? सारी दुनिया के इंसानों को, कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के बीच के अंदर इस बात का पैगाम इस औरत के जरिए से पहुंचा है। क्या फरमाया? इदल लाई युज़य्युना, फिर तो अल्लाह पाक हमें जाए और बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करने के लिए है, अल्लाह के अहकामात इंसानों को बर्बाद करने के लिए, अरे बोलो, नहीं है। ये कुरान पाक की पहली आयत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें जितने अहकामात है, जितने कौमों के वाक़ियात है, जितने जन्नत और जहन्नम के तज़किरे हैं, अल्लाह पाक ने जो कुछ तज़किरा किया है उसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं। बाज़ मर्तबा इंसानों की आंखें गलत देख सकती है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। मैं आपको सुनाऊं, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में है। एक आदमी बाहर से आकर कहने लगा, ए अबू दरदा, हवा चली है, कच्चे मकानात है, आप जल्दी से जाओ, आपका मकान जल जाएगा। ए अबू दरदा, जल्दी से जाओ। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में, दमिश्क की मस्जिद में बैठे। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे और यकीन के साथ कहने लगे, मेरे मकान को आग नहीं लग सकती। कोई दूरबीन नहीं, कोई कैमरा नहीं। आज तो आदमी अगर दुबई भी जाता है तो सुरेंद्र नगर के कारखाने को देख लेता है, अरे बोलो, कैमरे के जरिए से मोबाइल में। लेकिन वो जमाने में कोई कैमरा, कोई दूरबीन, कोई चीज नहीं थी। मस्जिद में बैठे हैं और दूसरा आदमी आया, ए अबू दरदा, आपके मकान को आग लग रही है, आप जल्दी से पहुंचो, आग लग जाएगी, हवा तेज चल रही है। बोले, मेरे मकान को आग, अरे बोलो, नहीं लग सकती। फिर तीसरे आदमी ने आकर खबर दी, आपने वही कहा कि मेरे मकान को आग नहीं लग सकती। चौथे आदमी आए, ए अबू दरदा, महल्ले में आग तो लगी थी और लगते लगते आपके मकान के करीब आकर आग बुझ गई। ये तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन चौथा आदमी देखकर आया। अब पहले 3 आदमी भी बैठे हैं, आपके शागिर्द भी बैठे हैं, इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। बगैर दूरबीन के, बगैर किसी चीज के, इतना यकीन के साथ अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मेरे मकान को आग नहीं लग सकती, ये क्या बात है?
اب उनको यकीन अल्लाह उसके रसूल की बातों पर है. किस पर है बोलो? दालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं. और अल्लाह पाक ने फरमाया मा आता कुमुर रसूल फखुदू, जो कुछ के अल्लाह के नबी लेकर आए इनको मजबूती से पकड़ लो. आपकी सुन्नत है, आपका तरीका है, आपकी मसनून दुआएं हैं. अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठकर, मेरे मकान को आग नहीं लग सकती. जब चौथे आदमी आए, अबू दर्दा महल्ले में आग लगी थी लेकिन आपके मकान के करीब आकर आग बुझ गई, आपको इतना यकीन कैसे हो गया? तो अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, एक दुआ सुनी, जो इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह के नबी की बतलाई हुई, जो इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कल, तो ये मुख्तसर से आगे दुआ है. जो इस दुआ को पढ़ेगा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है शाम तक तमाम हवादिस से, तमाम परेशानी से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा. जो शाम के वक्त में पढ़ेगा, सुबह तक तमाम हवादिस से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेगा. मैं जब घर से चला, मैं इस दुआ को पढ़कर चला था. अब मेरे को यकीन है सारी दुनिया की आंखें गलत देख सकती है, सारी दुनिया के इंसानों की जुबान गलत बोल सकती है, मेरे नबी की बात कभी भी गलत, अरे बोलो, नहीं हो सकती. मेरे नबी ने जो कुछ फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई इंसानों को नजात देगी, झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी. अभी झूठ से कितना ही नफा आदमी लेवे, लेकिन इंसानों का गलत तजर्बा है. मेरे नबी की बात तो ये है कि नजात चाहते हैं तो सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारा. अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, हम सूद को मिटाएंगे और सदक़े को बढ़ाएंगे. हमें क्या लगता है, एक आदमी सूदी कारोबार करता है तो बोलो नफा मिलता है कि नुकसान? अरे बोलो, नफा, माल बढ़ता है ना भाई. 1000 रुपये है और आपने किसी को सूद पर दिया, 1 महीने के बाद 100 रुपया सूद लिया, तो 1000 के कितने हो गए? अरे बोलो 1100. माल बढ़ा के कम हो गया? माल बढ़ गया. और कुरान कहता है कि हम सूदी कारोबार करने के माल को खत्म करेंगे. हमारी तजर्बा और हमारी आंखें देख रही है 1000 के 1100 आ गए. और कुरान यूं कहता है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा, सूदी कम करने वाले माल को खत्म कर देगा. दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं वयुरबी सदक़ात, हम सदक़ात को बढ़ाएंगे. एक आदमी के जेब में 1000 रुपये, कोई मांगने वाला आया, उसने 100 रुपये सदका दिया. अब बोलो जेब में कितने रहे? अरे बोलो 900. माल कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ. और कुरान क्या कहता है? अब बोलो हमारी आंखों का देखना, इंसानों का तजर्बा सही या अल्लाह उसके रसूल की बात सही? बोलो. अरे एक आदमी रेलवे स्टेशन पर 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी पर बैठा है, उसको जाना है बंबई, और दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पर भी गाड़ी खड़ी है. थोड़ी देर के बाद दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पर जो खड़ी गाड़ी है वो चलने लगी. हमको क्या लगता है? हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म की गाड़ी पर बैठे हैं, गाड़ी में, ट्रेन में, और दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म की गाड़ी चलने लगी. थोड़ी देर तक हमको क्या लगता है? बोलो. हमारी अपनी गाड़ी चल रही है. हालांकि कौन सी गाड़ी चल रही है? 2 नंबर वाली. हमारी गाड़ी खड़ी है. एक आंखों का धोखा है. ये धोखा कब खुल जाएगा? वो गाड़ी का आखिरी डब्बा गार्ड का निकल गया तो फौरन धोखा खुल जाएगा कि नहीं, हमारी गाड़ी नहीं चली,
یہ تو پلیٹ فارم نمبر 2 کی گاڑی چل رہی تھی، لیکن وہاں تک میں اور آپ دھوکے میں تھے. ارے بولو ایسا ہی ہے. یہ قرآن جو ہمیں کہتا ہے میں اور آپ دھوکے میں ہیں، ہماری بات غلط ہے، اللہ اس کے رسول کی بات بولو صحیح. ایک مثال دوں میں آپ کو. 2 دوست ہیں، دونوں کی عمر 20 سال، دونوں کا وزن 40 کلو. دبلا پتلا آدمی، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ یہ بچے کا وزن کتنا ہے؟ 40 کلو. یہ ایک دوست وہ انگلینڈ گیا 2 سال کے لیے، اور 2 سال کے بعد جب واپس آنے لگا اپنے دوست کو یوں کہا کہ تو بمبئی ایئرپورٹ پر میرے کو لینے کے لیے آ. جب گیا 20 سال کی عمر تھی، 2 سال کے بعد آیا، اب اس دونوں کی عمر کتنی ہو گئی؟ 22 سال. جب گیا تو کتنے کلو کا تھا؟ 40 کلو. یہ جو ایئرپورٹ پر لینے کے لیے گیا وہ تو 40 کلو کا ہے، اس کا وزن نہیں بڑھا. وہ جو ایئرپورٹ سے اترا اس کا دوست انگلینڈ جا کر اس کی بوڈی بن گئی، اور 40 کلو کی جگہ پر اس کا وزن 80 کلو ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ ارے بولو، ڈبل ہو گیا. اب یہ دونوں دوست کی ملاقات ہوئی، دونوں کی عمر 22 سال ہو گئی. ہندوستان سے سریندر نگر سے ویرم گام سے جو دوست گیا تھا اس کا وزن 40 کلو ہے اور سامنے والے کا وزن 80 کلو. اب یہ اس کو مبارکبادی دیتا ہے، ماشاءاللہ انگلینڈ کی آب و ہوا تیرے کو راس آ گئی، تیرا وزن بڑھ گیا، تیری تندرستی بڑھ گئی. یہ سریندر نگر اور ویرم گام سے جانے والا دوست یہ اس کو سمجھا رہا ہے اور اس کو مبارکبادی دے رہا ہے. اور وہ جو 80 کلو کا وزن لے کر آیا انگلینڈ سے وہ رو رہا ہے. ارے بھائی صاحب میں تو تیری تعریف کرتا ہوں، تو کتنی اچھی تندرستی لے کر آیا، تیرا وزن بڑھ گیا، تیری ہائٹ بوڈی بڑھ گئی، وہاں کی آب و ہوا تیرے کو راس آ گئی. وہ کہنے لگا بھائی صاحب ایسا نہیں ہے، جس کو تو تندرستی سمجھتا ہے وہ تندرستی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ بیماری ہے. کیا ہے وہ؟ ہاتھی پگا کی بیماری ہو جاتی ہے نا، بدن پھولنے لگتا ہے. دور سے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تندرست ہے، لیکن اس آدمی کو معلوم ہے کہ یہ تندرستی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ارے بولو، تو بیماری. ایسے سود سے جو مال آتا ہے آپ کو دکھے گا کہ اوہو 1000 کے 1100 ہو گئے، آپ اس کو پوچھو تو ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات، بے برکتی، قرض. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، آخری 40 سال کے اندر اندر سودی کاروبار کرنے والے کے مال کو اللہ پاک ختم کر دیں گے. ہمارے تمہارے علاقوں میں ایسے لوگ ہوں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ نے قیامت تک انسانوں کو چیلنج دے کر ایک دعوت دے کر گئے، اِذَن لَن یُضَیِّعُونَا، اللہ کے احکامات ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. دوسری جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ دیں گے تو مال بولو بڑھے گا. کیا ہوگا؟ اور نظر کیا آتا ہے کہ 1000 روپے تھے، 100 روپے صدقہ دے دیا، 900 روپے بچ گئے تو ہمارا مال کم ہو گیا. نظر تو یہ آئے گا. لیکن قرآن یوں کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقے کو بڑھائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب، وہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. بھائی کہاں جا رہے؟ او بھائی بیٹھ جاؤ. بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ اٹھنے کی فضا مت بناؤ.
اب بیٹھے تو بیٹھ جائے, نیت کرو آخر تک بیٹھیں گے, اب کوئی نہیں اٹھے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو 6 روپے دیے گھر کے خرچ کرنے کے لیے. اس وقت کے 6 روپے تو آج کے کتنے ہو گئے؟ ارے بولو, 600 6000, تو سستائی کا زمانہ تھا. پھر ایک سائل آیا, اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آتے ہیں نا, اللہ کے واسطے کچھ دے دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک کو کہا, وہ جو 6 روپے تمہاری امی کو میں نے دیے ہیں وہ لا کر اس سائل کو دے دو. اب گھر میں کیا رہا؟ ارے بولو, کچھ نہیں. کس کے نام پر دیے؟ اللہ کے نام پر. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, ہم صدقات کو بڑھاتے. دیکھو کیسے اللہ بڑھاتے. ہماری نگاہیں, اب تو گھر میں کچھ بھی نہیں رہا, 6 روپے تھے وہ بھی بولو ختم ہو گئے. لیکن نظام اللہ پاک چلائیں گے. ایک آدمی آیا حضرت علی کے پاس اور سواری لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا اے علی سواری خریدو گے؟ اب یہ نظام اللہ نے بنایا. گھراک کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اے علی سواری خریدو گے؟ بولے ہاں. اچھا کتنے کی؟ آپس میں طے ہو گیا 140 روپے کی سواری خریدیں گے, گھوڑا کچر اونٹ جو بھی ہو. اچھا 2 دن کے بعد مثلاً پیسے لے جانا, ادھار تو مال خرید سکتے ہیں نا, شریعت کی اجازت ہے. پھر گراہک کو پہلے بیچنے والوں کو اللہ نے بھیجا, پھر خریدنے والے کو بھی کس نے بھیجا؟ ارے بولو. آدمی سمجھتا ہے کہ میری ہوشیاری پر میں کماتا ہوں, نہیں. اب خریدنے والا آیا, اے علی سواری بیچو گے؟ ہاں. کتنے کی؟ بولے 200 روپے کی. ارے بولو منافع لینے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 200 روپے کی دے دو. اب وہ 200 روپے دے کر گیا, سواری خرید کر کے چلا گیا. اس کو بلایا جس سے 140 میں خریدی تھی اور اس کو یوں کہا کہ لے 140 روپے دے دے. اب کتنے بچ گئے؟ 60. ارے بولو 60. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں 60 روپے دیے اور یوں کہا کہ تو نے 6 روپے خرچ کیے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, ہم صدقے کو بڑھاتے ہیں. اللہ نے 6 کے کتنے کر دیے؟ ارے بولو. من جا بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, 1 کا 10 اللہ کا وعدہ ہے. تو 6 کے کتنے کر دیے؟ ارے بولو 60. دکھنے میں یوں آتا ہے کہ 1000 روپے تھے, 100 روپے صدقہ دے دیا, 900 روپے بچے, 100 روپے کم ہو گئے. اور قرآن یوں کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, تو بولو ہمارا تجربہ صحیح یا اللہ اس کے رسول کی بات صحیح؟ ارے بولو. اور میں بات سناؤں آپ کو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ جنگل میں مکے اور مدینے کے درمیان کی ایک جگہ میں رہنے کے لیے چلے گئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. اب موت تو ہر ایک کو آنی ہے. ارے بولو تم میں سے کس کو موت آئے گی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. سب کو آئے گی. اب موت کے اثرات آ گئے, سکرات طاری ہو گئی. اب بیوی رونے لگی. ابو ذر غفاری اپنے شوہر کے اوپر کہ اگر جنگل بیابان میں ہے, اگر آپ مر جاؤ گے تو کوئی مرد نہیں,
کون آپ کو غسل دے گا، کون کفن پہنائے گا، کون آپ کی جنازے کی نماز پڑھائے گا، کون آپ کو قبر میں اتارے گا؟ غم کر رہی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین کے ساتھ صحابہ لیتے تھے. ابو ذر غفاری نے اپنی بیوی سے کہا رونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں. ایک موقع پر ہم چند صحابہ بیٹھے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی دودھ آخری پی کر مر جائے گا، اس کی زندگی میں آخری غذا دودھ ہوگی. تم میں سے ایک آدمی اس طریقے سے مرے گا. اور یوں فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی یعیش وحیدن اکیلا زندگی گزارے گا، ویموت وحیدن اکیلے اس کو موت آئے گی، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی جنازے کی نماز پڑھائے گی. اپنی بیوی کو کہنے لگے گھبرانا نہیں، غم مت کرنا، اگر موت آ جائے گی تو ایک جماعت آئے گی اور وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے گی. بیوی سوچنے لگی کہ جنگل بیابان ہے، حج کا موسم ختم ہو گیا، حج میں جانے والے وہاں سے حج کے لیے جاتے تھے لیکن وہ تو حج کا وقت نکل گیا، اب کیسے آئیں گے؟ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کس پر تھا؟ ارے بولو، اللہ کے نبی کی بات پر. آپ نے فرمایا نا ایک آدمی اکیلا جنگل میں مرے گا، اکیلی اس کی موت آئے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان کی جنازے کی نماز پڑھائے گی. اس یقین کی بنیاد کے اوپر اپنی بیوی کو کہا جاؤ اور کنارے پر جہاں دو رستے پڑتے ہیں وہاں جاؤ، اگر کوئی جماعت آ جاوے تو اس کو بلا کے لاؤ. بیوی گئی، صبح سے لے کر شام ہو گئی، کوئی نظر نہیں آیا. بیوی واپس آئی، یہ سکرات میں ہے، انتقال کا وقت قریب ہے. بیوی نے کہا کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، کل صبح میں جانا. میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. یہ دوسرے دن گئی. کون؟ بیوی. وہ چوراہے پر گئی، اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت مل جاوے تو اس کو لے کر آ جاوے. دور سے غبار اڑتا ہوا ایک قافلہ آ رہا تھا. 30 آدمی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 آدمی. انہوں نے دوپٹہ حرکت دی اور ان کو اپنی طرف متوجہ کیا. وہ 30 آدمی کا قافلہ آ کر کھڑا ہو گیا. بہن کیا بات ہے؟ کہا کہ یہاں ابو ذر غفاری رہتے ہیں، میں ان کی بیوی ہوں اور زندگی کا آخری وقت ہے، آپ چلو. کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. بیوی ان 30 آدمی کے قافلے کو لے کر آئی. ان 30 آدمی کے قافلے کو کس نے بھیجا؟ ارے بولو، اللہ کے نبی کی بات تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی. ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ سچ بولیں گے تو کم کمائیں گے، جھوٹ بولیں گے تو زیادہ نفع ملے گا. یہ ہمارا تجربہ اور ہماری زبانوں کے بول ہے، اور اللہ اس کے رسول کی بات یہ ہے کہ سچائی کے اندر نجات ہے. تو ہماری بات صحیح کہ اللہ اس کے رسول کی بات صحیح؟ بولو. نماز میں کامیابی ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نمازوں پر 5 انعام ملیں گے، اور ہم دکان پر بیٹھ کر نماز کو چھوڑ کر یہ کہے کہ مال زیادہ مل جائے گا، میں نماز کے لیے جاؤں گا، میری دکان بند ہوگی، اتنی دیر کے اندر گھراک چلا جائے گا اور میرا منافع ہاتھ سے نکل جائے گا. بولو یہ صحیح ہے؟ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھو گے، اللہ پاک پہلا وعدہ روزی میں برکت دے گا. یہی یقین کی بات یہاں ہو رہی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہے.
اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی 29 صحابہ کے مجمع کو لے کر گھر آ رہی اور زندگی کا آخری وقت ہے. ابو ذر غفاری اپنی بیٹی کو بلا کر کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، بکری کا بچہ ذبح کر اور کھانا تیار کر. ابا جان کس کے لیے؟ بولے وہ جماعت آنے والی ہے. ابو ذر کو معلوم نہیں ہے کہ جماعت آ گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین تھا کہ تمہارے انتقال پر ایک مسلمانوں کی جماعت تمہاری جنازے کی نماز پڑھائے گی. بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ابا. اب بیٹی نے بکری کو ذبح کیا، کھانا تیار کیا. ماں یعنی ابو ذر غفاری کی بیوی 29 آدمی کو لے کر آئے، ابو ذر کے پاس پہنچے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھو میری زندگی کا آخری وقت ہے، تم میں سے جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا ہو وہ کفن کے لیے میرے کو چادر دے. احتیاط، حکومت کے اندر کام کرنے والا کبھی نہ کبھی رشوت پر کوئی ظلم پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے ایک چادر دی ہے اور میں نے کبھی حکومت کا کام نہیں دیا، اس چادر کے اندر آپ کو کفنائیں گے. اور تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا. اب 30 آدمی کی جماعت تھی، انہوں نے کفن پہنایا، غسل دیا، جنازے کو تیار کیا اور جنازے کی نماز پڑھا کر ان کو قبر میں اتار کر کے دفن کر کے اب جانے لگے تو اندر سے بچی نے آواز دے کر یوں کہا کہ تمہارا کھانا تیار ہے. بیٹی کس نے پکایا، کیسے پکایا، کس نے تم کو اطلاع دی؟ بولے ابو مرتے مرتے کہہ کے گئے کہ میرے کو یقین ہے مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی اور میری زندگی کا آخری وقت تھا. ابو نے بلا کر یوں کہا بیٹی بکری کو ذبح کر کھانا تیار کر، آپ کے لیے کھانا تیار ہے. عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اللہ رحم کرے ابو ذر غفاری پر کہ زندگی میں بھی سخی تھے اور مرنے کے بعد بھی سخاوت کا دامن نہیں چھوڑا. اب عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جو 30 ساتھی پہنچے وہ کیسے پہنچے؟ کتابوں میں لکھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود کو پیغام دیا کہ آپ جلدی سے نکل کر مکے میں آ جاؤ، تمہیں حج ملے یا نہ ملے تم آ جاؤ. قرآن کے متعلق ضروری مشورہ کرنا ہے. قرآن کو لکھتے تھے، کہیں پتھر پر، کہیں ہڈی پر، کہیں ورق پر، الگ الگ قرآن لکھا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی کے زمانے کے اندر قرآن کو مرتب کر دیا، اس کے متعلق کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود چلے اور وہی راستہ تھا جہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے ان کو نہیں بلایا بلکہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو اللہ پاک کو صادق کرنی تھی تو اللہ کی طرف سے نظام بنا. ان کا انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن مسعود کا قافلہ پہنچا، ان کو کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، قبرستان میں اتارا، جنازے کی نماز پڑھی اور آگے بڑھ گئے. کیا بات ہو گئی؟ اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی اللہ پاک غلط ہونے نہیں دیتے. ہمارے نبی کی بات کبھی بھی غلط. ایسے قرآن نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے. ساری دنیا دیکھے گی کہ ایک کی دو، دو کی چار، چار کی 8 ٹرکیں ہو گئی، ایک کی دو، دو کی 4 دکانیں ہو گئی، سودی کاروبار کرنے پر یہ ملا. لیکن قرآن یوں کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہم سود کو مٹائیں گے. کیا کریں گے بولو؟ ایک سونے والے کو جگاؤ نا، اب میری طرف دیکھو. سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے. اللہ پاک کی طرف سے جتنے احکامات اللہ نے دیے، نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، ذکر کرنا اللہ کا حکم ہے، علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا، معلومات کرنا، اندھادھند تجارت نہیں کرنا جیسے اور لوگ کرتے. میں نے بھی کر لی، ادھر سے ادھر سے، سود سے، رشوت سے نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں
کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بغیر سیکھے تجارت کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بلایا, دکان کھول کے بیٹھا تھا. بولے تو نے تجارت کا علم سیکھا؟ بولے نہیں. چل دکان بند کر دے. پہلے علم سیکھ کر سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا. شادی کرنے کا موقع آ گیا تو تحقیق کرنی پڑے گی علم کی روشنی میں. اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. باپ دادا نے, خاندان والوں نے, ہمارے گاؤں والوں نے, ہمارے محلے والوں نے, ہمارے سماج والوں نے جیسی شادی کی ایسی شادی کرنے کی اجازت ہے؟ ارے بولو. جیسے لوگ کپڑے پہنتے ہیں ایسے. ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر ہے. کیا مطلب؟ ہمیں تحقیقات کا جذبہ کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, شادی میں, خوشی میں, غمی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. بولو میں اور آپ کرتے ہیں. کھانے میں, پینے میں, گھر سے نکلنے میں, شادی کرنے میں, کسی سے ملاقات کرنے میں ہمیں تحقیقات کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ کا حکم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ, ہم سود کو مٹا دیں گے اور صدقے کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بہت بڑے سودی کاروبار کرتے تھے. لاکھوں روپے انٹرسٹ ان کو آتا تھا. اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو سودی کاروبار کو چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں. حضرت عباس بہت بڑے سودی کاروبار کرنے والے تھے. میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں. کسی نے جا کر یوں کہا کہ عباس تم تو غریب ہو گئے, اللہ کا حکم آ گیا اور تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو معاف کر دیا, کیا بات ہے؟ بولے ہاں. تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو معاف کر دیا, میں تو کیپٹل کو بھی معاف کر دیتا. میں نے لوگوں کو جتنے روپے دیے ہیں اس پر جو سود آتا ہے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا, میں تو اپنی موڑی کیپٹل کو بھی معاف کر دیتا. تو لوگ کہنے لگے اے عباس تم تو غریبوں کی فہرست میں آ گئے, اب تک تو مالداروں کی فہرست میں تھے, اب تمہارے پاس تو کیپٹل ختم ہو گئی, تم نے چھوڑ دی اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر, تو تم غریب ہو گئے. لیکن یہ بات طے ہے اللہ کے احکامات کے اوپر اگر کوئی عمل کرے تو بولو غریب ہو جائے گا, بولو فقیر ہو جائے گا. نہیں, اللہ کے احکامات انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عورتوں کو پردہ, ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ, صلہ رحمی کرنا, اپنی زندگی, ایمان, معاملات, عبادات, معاشرت, اخلاقیات, ان پانچوں کے مجموعے کے ساتھ کیسی تجارت, کیسی ملازمت, کیسی مزدوری, اللہ کا حکم ہے. بلکہ اللہ پاک نے انسانوں کو چلنے کا طریقہ بھی بتلا دیا, جیسے چاہے سے چل سکتے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, اللہ کے نیک بندے زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے مت چل. کتنا ہی بڑا ہو جاوے, بڑا زمیندار ہو جائے, بڑی کرسی والا ہو جاوے, بڑا ایجوکیٹڈ ہو جاوے, لیکن اس کو حکم ہے کہ اکڑ کے مت چل, قرآن کا حکم ہے. اور اس کی کامیابی اللہ کی بات کے ماننے میں ہے.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے 6 روپے خرچ کیے تھے، اللہ پاک نے کتنا نفع دیا؟ ارے بولو 7۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی بہت سخی تھا، خوب لوگوں کو مال دے، جو آئے میری بچی بیمار ہے لے جا، میری بچی کی ڈیلیوری لے جا، میرے بچوں کے اسکول کی فیس، میرے گھر کا کرایہ، میرا لائٹ بل، ہوتا ہے نا، پریشان لوگ آتے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال کے ساتھ دل بھی دیا ہے، تو وہ سخاوت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دیتے دیتے پھر آدمی کہتا ہے بس بہت ہو گیا۔ دنیا کی ہر چیز کیا ہے بولو؟ لمیٹڈ۔ کیا ہے؟ آخرت کی ہر چیز ان لمٹ ہوگی۔ دنیا کی زندگی بھی بولو، دنیا کی جوانی، تو اس نے بہت دیا۔ پھر ایک آدمی آیا، 1 روپیہ دے دو، 1 روپے کا سوال ہے۔ لیکن دنیا کی ہر چیز لمٹ ہوتی ہے، اس کی لمٹ دینے کی پوری ہو گئی۔ اب اس نے کیا کہا؟ معاف کرنا بھائی، اب نہیں دوں گا۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ ارے بولو نہیں یار، 27ویں رمضان کو یا رمضان میں دیتے دیتے پھر آدمی تھک کر کیا کہتا ہے؟ بھائی معاف کرو۔ ارے آپ کے وہاں ہوتا ہے ایسا؟ ہمارے صورت میں ہوتا ہے، آپ کے وہاں ہوتا ہے؟ بولو نہیں یار۔ وہ لمیٹڈ ہے۔ ایک آدمی کتنا ہی کھا کر بیٹھا ہو، دال چاول بہت اچھی طریقے سے کھا لیا اور پیٹ بھر گیا، اور بہترین سے بہترین اس کے سامنے بریانی رکھو، بولو کھائے گا؟ ارے بولو کھائے گا؟ کیوں؟ اس کا کھانا بھی لمیٹڈ، اس کا دینا بھی لمیٹڈ، اس کی زندگی بھی بولو۔ آخرت میں سب کچھ ان لمیٹڈ۔ 100 سال کی زندگی آخرت کی ہے، 1000 سال کی ہے، 1,00,000 سال کی ہے، کروڑ سال کی ہے، 500 کروڑ ہے، خالدین فیہا ابدا۔ تو دنیا کی ہر چیز لمیٹڈ ہے، اور آخرت کی ہر چیز بولو بولو ان لمیٹڈ۔ کوئی لمٹ ہوتا ہے نا، لمیٹڈ تھالی اور ان لمیٹڈ کھانا، اس کے 30 روپے، اس کے 100 روپے، آپ جتنا کھانا کھاؤ اتنا کھاؤ۔ تو وہ فقیر گیا، شیخ صاحب 1 روپیہ دے دو نا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں، معاف کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فقیر وہاں سے گزرا، یہ بیٹھ گیا ان کے چوراہے پر، ان کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا۔ کون؟ پہلا فقیر ہوتا ہے نا، وہ بیٹھ گیا۔ دوسرے والا فقیر وہاں سے گزرا، اس کو بڑا تعجب ہوا، ارے بھائی یہ سیٹ اور سخی ان کے گھر میں تو بیٹھ گیا؟ بولے میرا 1 روپے کا سوال تھا، لیکن میرا سوال انہوں نے پورا نہیں کیا، تو میں بھی ضد کر کے بیٹھ گیا کہ جب تک کہ 1 روپیہ نہیں ملے گا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ باجے فقیر ضدی ہوتے ہیں نا۔ ارے بولو نہیں یار۔ ایک مرتبہ میں بال کٹا رہا تھا، ایک فقیر آیا، 100 روپے کا سوال ہے۔ کتنے کا سوال ہے؟ تو ایک آدمی نے 10 روپے دیے، چل ہٹ، میرے کو تو 100 کی نوٹ چاہیے۔ ارے بولو ایسے ضدی ہوتے ہیں نا فقیر۔ دوسرا آدمی آیا، اس کو رحم آیا کہ چلو نا 50 روپے نکال کے دو نا۔ اس نے اس کو 50 کی، چل ہٹ، میرا سوال کتنا ہے؟ ارے بولو نا یار، 100 روپے۔ کتنے لوگ آئے؟ 10 20 10 20 50، چل ہٹ۔ وہ بال کاٹتے کاٹتے میرے کو کہنے لگے کہ یار 10 20 کے 25 آدمی آ گئے، اگر سب کے 10 10 روپے لے جا رہا تو 25 آدمی کے کتنے ہو جاتے؟ 250 ہو جاتے۔ لیکن اس کا سوال کتنا تھا؟ باجے آدمی ضدی ہوتے، اور اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقہ دینے والوں کے مال کو بڑھائیں گے۔ نظام تو اللہ پاک چلیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا، ایک مرتبہ میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے تھے،
बाहर से एक साइल आया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि अपने रोजाना तो खाते ही है, अगर आज अपने 2 रोटी, इसकी 1 रोटी, बीवी की 1 रोटी, बोले अपने 2 रोटी सदका कर दे। क्या कर दे वे? 2 रोटी सदका कर दे। ठीक है, बीवी ने कहा आज क्या दोपहर का भूखे रहेंगे, रात को खा लेंगे। अब उन्होंने आने वाले साहिल को 2 रोटी दी। लो, अल्लाह पाक का वादा है, एक का कितना मिलेगा? अरे बोलो। थोड़ी देर हुई कि किसी ने दरवाजे को ठोका, नॉक किया। अरे भाई आपका एक पार्सल आया है। कोरियर वाले आंगड़िया पार्सल लेकर आते हैं ना। भाई क्या लाए? बोले कुछ रोटियां और सालन आई। तो इन्होंने अल्लाह के नाम पर लगाया था और अल्लाह पाक का वादा है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु। जो आदमी अल्लाह के नाम पर लगाएगा अल्लाह पाक उसका बदला देगा। जो भी लगाएगा, जान लगावे, माल लगावे, वक्त लगावे, इल्म लगावे, जो लगाएगा अल्लाह पाक का वादा है। सिर्फ माल का वादा नहीं, आप वक्त लगाओगे तो वक्त में बरकत होगी, अल्लाह पाक का वादा है। वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु। जो आदमी अल्लाह के नाम पर लगाएगा अल्लाह पाक उसका बदला देगा। अब वहां पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना कैपिटल भी माफ कर दिया। क्या माफ कर दिया? बोलो। कैपिटल। अब लोग कहने लगे ये तो गरीब हो गए, फकीर हो गए। जैसे हजरत अली ने अपनी बीवी को 6 रुपए दिए और अल्लाह के नाम पर मांगने वालों को 6 रुपए दे दिए, अब उनके घर में कुछ रहा? अरे बोलो, घर खाली हो गए। दिखने में ऐसा दिखेगा लेकिन निजाम अल्लाह पाक चलाएंगे। हजरत अब्बास के 10 बेटे। कितने बेटे? 10। एक का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और अल्लाह के नबी ने दुआ दी। अल्लाह के नबी की दुआ कभी भी रद्द हो सकेगी? वो तो कबूल है। ऐ अल्लाह इसको दीन की समझ बूझ अता फरमा, दीन का इल्म अता फरमा। तो 16-17 साल की उम्र के अंदर बहुत बड़े अल्लामा बन गए। क्या हुआ? रोजाना 2000, 5000, 10,000 आदमी आते। आज तफसीर का इल्म, आज फिक़ह का, आज हदीस का दर्स देते थे और सुबह से दर्स शुरू होता था, 11-12 बजे पूरा हो जाता है, 4-5 कलाक चलता है। इनके भाई फजल इब्न अब्बास थे। क्या नाम है? बोलो। फजल इब्न अब्बास। उन्होंने जितने ये पढ़ने के लिए आते थे, इल्म हासिल करने के लिए, फिक़ह, तफसीर, हदीस, जो भी इल्म हासिल करने के लिए, अब उन्होंने देख लिया कि आज 5000 आदमी है, तो वो अपने बावर्ची को कहते थे 5000 आदमी का खाना पकाता। और जब ये छुट्टी करते थे 11 बजे, तो फजल इब्न अब्बास अपने चारों तरफ आदमियों को खड़ा कर देते थे और यूं कहते थे, ऐलान करते थे कि तुमने मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास के वहां अपनी दीदी और रूहानी प्यास को दूर कर दिया, तुमने इल्म सीख लिया, अब तुम्हारी जिस्मानी जरूरत का इंतजाम मेरे घर में है, आप आओ। तो ये 5000, 2000, 3000, 10,000 जितना भी मजमा होता था, ये सब फजल इब्न अब्बास के वहां जाता था और फजल इब्न अब्बास रोजाना इन तमाम को खाना खिलाते थे। कितने आदमी को रोजाना खिलाते थे? कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000। मैं और आप, कभी एक जमात की दूसरी जमात आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? अरे बोलो नहीं यार। हालांकि खिलाने से कभी खत्म नहीं होता। अब ये क्या बात हो गई
ان کی اولادوں کو اللہ نے اتنا مال کیوں دیا؟ کہ ان کے ابا حضرت عباس نے اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر، اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سودی کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم انسانوں کو کامیابی دلائے گا، اللہ کے احکامات انسانوں کو ناکامی نہیں دلائے گا۔ بھائی زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے نا؟ بھائی 100 روپے تو 2.5 روپے دے دو، لگے گا کیا کہ 97.5 بچ گئے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ کو دے گا، بقیہ 100 روپے میں 2.5 روپے دیے، 1000 روپے میں 25 روپے دیے، بقیہ 975 روپے یہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ کس کی حفاظت میں آئیں گے؟ بینک والے تو کبھی بھی بینک اڑ سکتی ہے، لیکن جو چیز اللہ کی حفاظت میں آ جاوے، بولو اس میں کبھی نقصان ہوگا؟ ارے بولو کبھی ہوگا؟ ایک آدمی جمعہ کے دن رمضان میں مسجد میں گیا، اب اس نے بیان سنا کہ جو آدمی زکوٰۃ پوری ادا کر دے گا اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ وہ گھر گیا اور اس نے حساب لگایا، جتنی زکوٰۃ اس پر فرض تھی اتنی زکوٰۃ اس نے نکال کے دے دی۔ اس کے زکوٰۃ کے دینے کے چند دنوں کے بعد اس کے گھر کی سائیکل کی چوری ہو گئی۔ 250 روپے کی سائیکل تھی۔ وہ تو امام صاحب کے پاس آئے، امام صاحب آپ نے کہا تھا نا زکوٰۃ دینے کے بعد ما بقیہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، میری سائیکل کی چوری ہو گئی، لاؤ میرے 250 روپے۔ امام صاحب کہنے لگے میں نے تو اللہ کے نبی کی بات نقل کی ہے، اور اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط، ارے بولو، تیرا حساب غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط، ارے بولو۔ ارے امام صاحب 250 روپے کی سائیکل کی چوری ہو گئی، بولے تو ری چیک کر، تو نے جتنا مال اور اس پر جتنی زکوٰۃ دی اس کو دوبارہ چیک کر، وہ کیلکولیٹر آتا ہے نا ری چیک کرنے کا، یا تو ری چیک کر۔ اب یہ گیا مال، روکڑ، سونا، چاندی، اس کے اوپر کتنا قرضہ، وہ تمام حساب لگاتے لگاتے ایک 10,000 روپے کی بھول نکلی۔ کتنے روپے کی؟ وہ 10,000 روپے کی زکوٰۃ دینا رہ گئی، تو 10,000 روپے کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 250۔ ارے بولو۔ تو باقی تمام چیزیں تو اللہ کی حفاظت میں آ گئی، لیکن 10,000 روپے کی زکوٰۃ 250 روپے باقی رہ گئی، تو یہ سائیکل بھی 250 روپے کی تھی، وہ سائیکل اللہ کی حفاظت میں نہیں آئی، تو کیا ہو گیا؟ ارے بولو، چوری ہو گئی۔ باقی سب مال اللہ کی حفاظت میں تھا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی انگلی لگا سکتا ہے؟ ارے بولو۔ لیکن یہ سائیکل چونکہ 10,000 روپے کی زکوٰۃ گننے میں بھول ہو گئی، تو 10,000 روپے کی زکوٰۃ 250 روپے دینا بھول گیا، تو یہ 250 روپے کی سائیکل غیر محفوظ تھی، اللہ کی حفاظت میں نہیں آئی، تو یہ چوری ہو گئی۔ تو اللہ کا کوئی بھی حکم انسانوں کو کامیابی دلائے گا، ناکامی نہیں دلائے گا۔ نظر ہی آئے گا کہ سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے مال کم ہوتا ہے، اور قرآن یوں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے، ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ الصدق ینجی، سچائی انسانوں کو نجات دے گی، جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ نماز کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا جو 5 نماز پڑھے گا اللہ اس کو 5 طریقے سے انعام دیں گے۔ پہلا وعدہ، روزی میں اللہ برکت دیں گے۔ ایک آدمی نماز نہ پڑھے
اور یوں کہے کہ دکان بند کروں گا، میرے گھراک چلے جائیں گے، میری روزی میں کمی آ جائے گی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پانچوں نماز اہتمام کے ساتھ پڑھو گے، اللہ پاک 5 قسم کے انعام دے گا. پہلا انعام یہ ملے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا. تو بولو کس کی بات صحیح ہوگی؟ اللہ اس کے رسول. یہ سیکھنے کا نام دعوت و تبلیغ ہے. یہ سیکھنے کا نام کیا ہے بولو؟ تو وہ میاں بیوی ان دونوں نے، باہر ایک آدمی سائل آیا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو میاں بیوی نے مشورہ کر کے دوپہر کی 2 روٹی اللہ کے نام پر دی. تھوڑی دیر ہوئی کہ کسی نے نوک، کیا ہوا بھائی تمہارا پارسل آیا ہے، لاؤ. اب اس میں کیا تھا؟ تو گرم گرم روٹی اور سالن. ارے بھائی گنو، 1 2 3 4 5 16 17 18 روٹی تھی. یہ کہنے لگے یہ پارسل میرا نہیں ہے، میں نے تو 2 روٹی دی ہے. کتنی؟ تو 1 کا 10 تو 2 کا کتنا ہونا چاہیے؟ اور یہ کتنی روٹی ہے؟ 18. یہ میری نہیں، یہ کسی اور کا پارسل ہوگا جس نے 1.25 روٹی صدقہ دیا ہوگا. میں نے کتنی صدقہ دی؟ تو میری تو 20 روٹی پوری ہونی چاہیے. یہ 18 روٹی کا پارسل کسی اور کا ہوگا اور تم بھول سے میرے کو دے رہے. تو وہ دینے والا کہنے لگا ارے بھائی صاحب، بھیجنے والے نے تو 20 روٹی بھیجی تھی، لیکن میرے کو بھوک لگی تو میں 2 کھا گیا. تو بھیجنے والے اس لیے کہ 2 لگائیں گے. من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دیں گے. جو 2 لے کر آئے گا، 2 نیکی کرے گا، 2 روپے صدقہ کرے گا، اللہ 2 کے 20 دیں گے. یہ اللہ پاک کا قرآن پاک کا وعدہ ہے. اور قرآن پاک کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. تو اپنی بات چل رہی تھی لمیٹیڈ اور، ارے بولو یاد آیا؟ پھول تو نہیں گئے. وہ فقیر بیٹھ گیا. وہ فقیر کیسا تھا؟ ضدی تھا. کیسا تھا؟ انہوں نے کہا نا کہ معاف کر دینا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیٹھوں گا تمہاری چوکھٹ پر اور 1 روپیہ لیے بغیر جاؤں گا نہیں. ایک دوسرا فقیر وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا کہ یار یہ فقیر کیوں بیٹھا ہے. اس کو پوچھا بھائی صاحب، یہ گھر میں تو بہت سخاوت ہوتی ہے، جو جتنا سوال کرتا ہے یہ حاجی صاحب تو سب کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ بھول گیا کہ دنیا کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ لمیٹیڈ. کیسا ہوتا ہے؟ وہ ان لمیٹیڈ تو آخرت میں ہوگا. زندگی بھی کتنی پلیٹیں؟ تو کہنے لگے 80,000 خادم. جنت میں کتنے خادم ہوں گے؟ 1 خادم کے ہاتھ میں 4 پلیٹیں، تو کتنی پلیٹیں ہوئی؟ 3,20,000. کھانا ہوگا 70 قسم کا کلر ہوگا، 70 قسم کا ذائقہ ہوگا، 70 قسم کی خوشبو ہوگی. اور یہ جنتی کھا لے گا. کتنا کھائے گا؟ 3,20,000 پلیٹیں کھا لے گا. ان لمیٹڈ ہے نا. دنیا میں تو 1 پلیٹ کھائے گا، لمیٹڈ ہے. لیکن جنت میں، ارے بولو، ان لمیٹڈ 3,20,000 پلیٹیں کھا لے گا. 1 خوشبودار ڈکار آئے گی، اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا. وہ ان لمیٹڈ زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے لمیٹڈ زندگی عطا فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان کی زندگی اللہ نے دی. تو دنیا کی ہر چیز کیا ہے بولو؟ یہاں کی بھوک، یہاں کا کھانا، یہاں کی عمر، یہاں کی جوانی، یہاں کا بڑھاپا، یہاں کی بیماری، یہاں کی پریشانی، یہ سب لمیٹیڈ ہے. اور آخرت میں پریشانی بھی انلمیٹیڈ اور راحتیں بھی بولو. عقل مند آدمی، اب دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند کون؟ لمیٹیڈ زندگی کے پیچھے انلمیٹیڈ کو برباد کرنا
या अनलिमिटेड के पीछे लिमिटेड जिंदगी को कुर्बानी के साथ चला। अब अल्लाह के नबी की हदीस सुन लो, मैं अपनी बात को पूरी कर दूं। अल-क़य्यिसु मन दाना नफ्स, अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। मरने से पहले की जिंदगी बोलो लिमिटेड, और मरने के बाद की जिंदगी अनलिमिटेड। लिमिटेड जिंदगी में अनलिमिटेड जिंदगी की तैयारी करने का मौका अल्लाह ने दिया है, और ये जिंदगी एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान, तुम में से जो भी आदमी, इंसान हो, जानवर हो, जिन्नात हो, फरिश्ता हो, जो जीरू कहलाते हैं, जिस पर अल्लाह ने रूह डाली, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, एक अकेले अल्लाह ही की हुकूमत बाकी रहेगी, अल्लाह ही बाकी रहेंगे। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह पाक पूछेंगे आज किसकी हुकूमत है? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। सब इंसान, सब जिन्नात, सब फरिश्ते, सब जानवर, सब मखलूक मर के खत्म हो जाएगी, एक अकेले अल्लाह बाकी रहेंगे। फिर अल्लाह पाक पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, अरे बताओ किसकी हुकूमत है? कोई जिंदा ही नहीं है तो कौन बतलाएगा? खुद अल्लाह पाक जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अकेले अल्लाह जो अकेला है, कहार, बड़े गुस्से वाले, बड़े गलबे वाले, उनकी हुकूमत है। तो सारी दुनिया में निजाम किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा। तो वो जो फकीर था, कौन? जिद्दी, वो वहां बैठ गया कि मैं तो 1 रुपया लिए बगैर, अरे बोलो नहीं यार, नहीं जाऊं। दूसरे वाला फकीर ने कहा अरे भाई साहब तू यहाँ बैठा है? बोले हाँ यार, मेरा रुपये का सवाल था और इन्होंने मना कर दिया कि माफ कर देना। बोले तेरा रुपये का सवाल मैं पूरा कर दूं तो मैं तो उठ के चला जाऊंगा। तो दूसरे वाले फकीर ने पहले वाले फकीर जो बैठा था उसको अपनी जेब से निकाल कर 1 रुपया दिया, उसको कहा चल। अब वो दूसरे वाला फकीर उसकी जगह पर बैठ गया। पहले वाला फकीर कहाँ हो गया? चला गया, उसको 1 रुपया मिल गया। दूसरे वाला फकीर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सेठ साहब का गुस्सा ठंडा हुआ, अल्लाह ने इतना माल दिया, मैं कुछ लेकर नहीं आया था दुनिया में। हर आदमी दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, दुनिया से जाता है तो बोलो खाली हाथ। मैं कुछ लेकर नहीं आया था, अल्लाह ने इतना दिया, और एक आदमी 1 रुपये का सवाल करता है और मैंने उसको ना कह दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके दिल में अफसोस हुआ और वो रुपये का सिक्का लेकर आया। उसको मालूम नहीं है कि पहले वाला फकीर चला गया और दूसरे वाला फकीर आकर बैठ गया, उसे मालूम नहीं। वो तो 1 रुपये का सिक्का लेकर आया कि इसके बेचारे का 1 रुपये का सवाल। अब उसने कहा ले भाई साहब माफ कर देना, ये 1 रुपया तेरा जो सवाल है ना, मेरी कोताही हो गई। अल्लाह ने इतना माल दिया, जैसे हम लोगों को अल्लाह ने ईमान दिया, तंदुरुस्ती दी, सलाहियत दी, अरे बोलो दी के नहीं? हमारी जितनी उम्र में कितने दुनिया से रुखसत हो गए, कितने बीमार हो गए, तो उसको भी एहसास हुआ, तुमको भी एहसास हुआ ना, यार कितने इज्तिमा हो गए, हमने 4 महीने भी नहीं लगाए। अरे बोलो ऐसा होता है कि अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, ईमान दिया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, दावत की मेहनत दी। हमारे सामने कितने लोग हर साल 4 महीने लगाते और मैंने अब तक नहीं लगाया। अरे बोलो, दिल में अफसोस होता है कि नहीं? अरे बोलो नहीं यार, किसको किसको होता है? जरा हाथ उठाओ ना। सबको ही होता है, मेरे को भी होता है। वो तो कयामत के दिन जितना कुछ करके जाएंगे वो तो कम ही लगेगा। तो वो सेठ साहब 1 रुपया लेकर आएगा, लो भाई। बोले नहीं, फकीर भी बदल गया, बात भी बदल गई। क्या बात बदल गई?
بولے اب 10 کی نوٹ چاہیے. کتنی چاہیے؟ وہ فقیر کتنا روپے مانگتا تھا؟ اور یہ دوسرے والا فقیر، پہلے والے فقیر تمہارے پاس آ کر چلہ مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ اب دوسرے والا فقیر کیا مانگے گا؟ اب بات بدل گئی، اب چلے کی بات نہیں چلے گی. لیکن وہ سیٹھ صاحب کا غصہ تو ٹھنڈا ہو ہی گیا تھا. انہوں نے سوچا کہ دے دو نہیں یار، 10 تو 10. کتنے؟ اب انہوں نے 10 کی نوٹ نکالی. تم لوگوں کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے کہ یار کتنا کمائیں گے. کتنے سالوں سے ہم ان کی 4 مہینے کی بات سنتے، اب تو ان کو بھی دوسرے والے فقیر کو بھی 4 مہینے دے دو نا یار. ارے بولے ایسا ہی سوچتے ہیں نا. وہ فقیر نے ایسا ہی سوچا اور فقیر نے کہا سیٹھ صاحب فقیر بھی بدل گیا اور بات بھی بدل گئی، اب 10 کی نوٹ چاہیے. تو سیٹھ صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، جیسے تمہارا بھی. تو چلات لگائیں گے اور چلے کی نیت سے آئے اور تم نے دیکھا کہ یار یہ فقیر تو 4 مہینے سے کم لینے والا نہیں ہے، تو اس نے 10 کی نوٹ دے دی. سیٹھ صاحب نے دوسرے والے فقیر کو کیا دیا؟ اب یہ دوسرے والا فقیر پہلے والے فقیر کو تلاش کرنے کے لیے گئے. فقیروں کو فقیروں کے اڈے معلوم ہوتے ہیں نا. ارے بولو نہیں یار، سب فقیر ایک جگہ جمع ہو کر تیرے کو کتنا ملا، تو کتنا کمایا، کیا پوچھتے؟ کتنا، یعنی محنت کر کے نہیں آیا ہو، فری لے جاتے اور ایک دوسرے کو پوچھتے کہ میں نے تو 500 کمائے، تو نے کتنے کمائے؟ بولے میں نے تو 1000 روپے کمائے، میں نے تو 3000. باجے فقیر اتنا کما کے جاتے. ہمارے صورت میں لائن لگتی، ایک علاقہ ہے جہاں صبح کے وقت میں یہاں ایک فقیر، وہاں ایک فقیر، وہاں ایک فقیر، بولی لگتی ہے تیری جگہ میرے کو دے دینا، میں تیرے کو 5 لاکھ روپے دے دوں. کیوں؟ اس لیے کو مالداروں کا علاقہ ہے اور وہ دکان کاروبار میں جاتے ہیں 100 روپے 200 روپے 500 روپے صدقہ دے کر جاتے ہیں. ان کو یوں لگتا ہے کہ ہمارا دھندا چلے گا، ہمارے برکت ہوگی، کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی، تو وہ جگہ کی بولی بولاتی. اللہ کا ایک نظام ہے. تو فقیروں کو فقیروں کا اڈا معلوم ہوتا ہے. یہ فقیر دوسرا والا وہ اڈے پر گیا تو پہلے والا فقیر مل گیا جس نے کتنا مانگا تھا؟ 1 روپیہ. اور دوسرے والے فقیر نے اس کو کتنا دیا تھا؟ 1 روپیہ. اب اس کی جیب میں 10 کی نوٹ آئی. سیٹھ صاحب نے ایک دوسرے والے فقیر کو کتنا دیا؟ یہ 10 کی نوٹ اونچی کر کے کہتا ہے دیکھ میں نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ نے 1 کا کتنا دیا؟ ارے بولو. فقیر بھی اگر 1 روپیہ لگائے گا تو اللہ پاک کا وعدہ ہے. اس نے دوسرے والے فقیر نے پہلے والے فقیر پر مال لگایا نا، 1 روپیہ لگایا. من جا بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا کتنا دے گا؟ اللہ نے 10 دی. تو جو جان مال وقت اللہ کے نام پر لگائے گا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کے نام پر لگائے گا اللہ پاک اس کا بدلہ دیں گے. تو آج تمہارے سامنے دوسرے والا فقیر آ گیا. پہلے والے فقیر تو چلہ مانگتے تھے، یہ دوسرے والا فقیر کتنا مانگے گا؟ اور تم دو گے انشاءاللہ. اور جب تم دو گے تو اللہ پاک کی طرف سے بدلہ بھی ملے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے 4 مہینے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ذرا پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا اٹھاؤ نا، پورا اٹھاؤ نا. ارے پورا ہاتھ تو اٹھاؤ. انہوں نے کیوں ہاتھ نیچے کر دیا؟ میں دیکھتا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52. یہ تقریباً 50-52 آدمی نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ذرا کہ آپ لوگ کھڑے بھی ہو جاؤ کہ انشاءاللہ لگائیں گے. ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اللہ لے جائے گا، اللہ آپ کو لے جائے گا. اللہ کے نام پر کھڑے ہو جاؤ.
लिमिटेड जिंदगी से अनलिमिटेड जिंदगी की तैयारी करने का मौका है। और पक्की नियत करके खड़े हो जाओ, इंशाल्लाह हम सब 4 महीने लगाएंगे। लगाओगे? अरे लगाओगे? कौन कौन नियत करता है? जरा खड़े हो जाओ। जिसके दिल में अल्लाह ने बात डाली, जो पहले से तैयारी करके आया, जिसकी कभी भी तश्कील हुई, वो आज नियत करो कि इंशाल्लाह हम सब 4 महीने लगाएंगे। और खड़े हो जाओ। अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए खड़े हो जाओगे, अल्लाह का वादा हमेशा हमेशा पूरा होगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। अब तक दुकान पर, मुलाजिमत पर, फैक्ट्री पर, दुनिया की चीजों पर हमने बहुत भरोसा किया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। लेकिन जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा, बोलो, अल्लाह कभी वादा खिलाफ नहीं करेगा। और कौन नियत करता है? अरे करो ना यार, अल्लाह के वादों पर यकीन करो ना, अल्लाह ले जाएगा। यकीन की माया मिलेगी, अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारने पर कामयाबी का यकीन आएगा। और माशाअल्लाह, और कौन नियत करता है? भाई खड़े रहो। तश्कीली कमरा का है। अच्छा, आप लोग मेरे पास आ जाओ, ये तख्त के पास आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ।